وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیں کہ اب آگے انشاءاللہ آیات جو آ رہی ہیں ان میں کچھ مضمون ہیں جو آپس میں مکس ہوئے ہیں۔ مکس ہوئے اس میں رات کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مضمون اس میں مینشن کیے ہیں اور وہ 4 مضمون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون جو ہے وہ عبادات کا ہے اور اسی کی سب کیٹیگری جو ہے وہ احکام اور شریعت ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، روزہ کیوں فرض ہیں، نمازیں کتنی ہیں، کیسے فرض ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اور اسی میں ہی انکلوڈ ہے کہ جو آپ کے جو فیملی کے لاز ہیں، آئلی قوانین جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی جو پریکٹیکل ایفرٹ ہے وہ دین کے لیے کیا ہوگی۔ ایک تو آپ کی یہ عبادات ہوگی اور دوسری آپ کی پریکٹیکل ایفرٹس ہوگی۔ جب ہم پریکٹیکل ایفرٹس کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا وقت ہے، اس میں آپ کا ٹائم ہے، اس میں آپ کے پیسے لگتے ہیں، اس میں آپ اپنی جان لگاتے ہیں کہیں پر، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، ہم روزے بھی رکھیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی کریں، اپنے پیسے بھی لگائیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عبادت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا آلٹرنیٹ لے لیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر ہم عبادت اٹ سیلف دیکھیں تو ہماری زندگی صبح آنکھیں کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک عبادت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنا سوکھا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے انسان کے جو ہے نا ڈائیورژنس ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر یہ زندگی گزارنی ہے آپ نے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ بس یہ میری اتنی ہمت ہے، یہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، آپ نے اسے آگے بڑھ کے کام کرنا۔ تو اب یہاں پر جو آیت ہے اللہ تعالیٰ جس سے بات شروع کر رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیچر کے فینومینن ظاہر کیے، یعنی جس آیت سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہا ہے، آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہم لوگ اس کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایک ہے انفسی اور ایک ہے آفاقی آیات، یعنی جو یونیورسل ٹروتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو آیت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں۔ اب یہ جتنی چیزیں یہاں پہ موسٹلی آ رہی ہیں نا، آسمان زمین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا بھی ذکر کرے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک کم از کم آج کی تاریخ تک انسان اس کو کچھ % سے زیادہ ایکسپلور نہیں کر سکا۔ مثلا آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 آسمان ہیں، ہم آج تک یہ بھی نہیں جان سکے کہ پہلا آسمان کہاں تک۔ یہ آسمان جو باہر یعنی کہ جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں، اس یونیورس میں جاتے ہیں، کس چیز سے بنا ہوا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، ہماری رسائی کہاں تک ہے۔ ابھی تک جتنا بھی یہ یونیورس ہے انسان کی ایک سوچ کے مطابق وہ ابھی تک صرف 5% تک پہنچ چکا ہے، یا وہ دوسرے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ یونیورس ہے ہم نے اسے 5% ایکسپلور کر لیا ہے۔ لیکن سائنس میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ 5% نہ ہو بلکہ 0.05% ہو۔ اسی طرح زمین، اب زمین پہ تو ہم رہتے ہیں نا، اب زمین پہ فار ایگزامپل اوشن ہے، جیسے یہ سمندر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو دا سائنس ہم لوگوں نے جو اپنی زمین کی اوشن ہے، صرف جو سمندر کا پانی ہے وہ 5% سے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا، بلکہ کئی جگہیں تو ایسی ہیں کہ جس کی گہرائی کا بھی ہمیں ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کوئی مشین، کوئی ایسی چیز ایجاد ہی نہیں ہو سکی کہ جو ابھی تک وہاں پر نیچے جا کے اس کو دیکھے۔ اسی طرح کتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں زمین میں، ہم اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتے کہ کتنے ایسے جنگلز ہیں جو شاید ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں، یہ کتنی ایسی سپیشیز ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ تو آسمان ہم اس زمین پر جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری ایسی حقائق ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہی سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں۔ دیکھیں یہ بھی ایک ایسا فینومینن ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لائٹ آن کرتے ہیں اور دن ہو جاتا ہے، آپ لائٹ آف کرتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی پوری ایک سائنس ہے کہ سورج کیا ہے، زمین کیسی ہے، زمین کیسے گھومتی ہے، گریویٹیشن کیا ہے، زمین کا آربٹ کیسے چلتا ہے، اس کی اصل کیسی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ ان میں پی ایچ ڈی کرنے کے بھی بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ابھی جو پورا سمندر ہے صرف اس کا
اس میں سے ہم نے, آپ یہ سمجھے کہ ایک سوئی کو اگر ہم اس میں ڈبو کے اس میں سے نکالیں تو جو قطرہ ہے وہ بھی نہیں ابھی ہم نے ایکسپلور کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ابھی ہم نے بات کی, کہ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو سوچنے والے ہیں وہ ان چیزوں پر بھی دھیان دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں. اب بیسیکلی کشتی تو چلتی ہے, لیکن کشتی بنتی کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی, حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی جو لکڑیوں سے بنی, اس کے بعد آج انسان سٹیل سے بھی کشتی بناتا ہے یا دوسرے مٹیریل سے بھی کشتی بناتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر بات تو جتنی بھی کر لیں, اب آپ دیکھیں کہ اس کشتی کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سمندر پر چلنا, اس میٹیریل کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سمندر پر تیرنا بھی ایک معجزہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ عقل والا معاملہ اور سمجھ والا معاملہ بہت ضروری ہے. اگر انسان اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا, یعنی کہ اگر انسان بدھو ہے, اسے ایک چیز کی عقل سمجھ نہیں ہے, تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. لیکن انسان جتنا زیادہ سیکھتا جاتا ہے, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو ایکسپلور کرتا جاتا ہے, اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے. اتنا بڑا یونیورس, اس میں اتنے سارے ستارے, اس میں ایک چھوٹی سی زمین, زمین کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے ستارے اور سیارے بنائے, اس زمین میں میں ایک چھوٹا سا, اور اس میں بھی ایک چھوٹا سا, ایسے کہ میرے جیسے ملینز ہیں, اور پتہ نہیں قیامت تک اور کتنے ملین ٹریلین آنے ہیں. لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. یعنی انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا جاتا ہے, جانتا جاتا ہے, اتنا انسان کے اندر ہمبلنیس, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی بات آتی جاتی ہے. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا. میں ایک لیکچر سن رہا تھا, غیر اسلامی ایک بندہ دے رہا تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کر رہا تھا اپنی کتاب سے. اب وہاں پر ان کا ایک اپنا طریقہ ہے, ساری بات ہے, وہ جس کو بھی خدا مانتے ہیں وہ اس کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں, چیزیں بیان کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بیان کرتے ہیں اور پھر ہمارا ان سے اختلاف ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے, اسلام کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کرسچینٹی کا اپنا ہے, ہندوؤں کا اپنا ہے, بدھسٹ کا اپنا ہے, جو بھی ہے سب کا اپنا ہے. اب یہ پوائنٹ آف ویو کا پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سے مراد انسان کسی بھی چیز پر من و عن ویسے کا ویسا یقین لے آتے ہیں. اگر میرے ماں باپ مجھے شروع سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے, کہ اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے, تو اب وہ میرے ذہن میں وہی ایک خاکہ, وہی ایک امیج اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنتا جاتا ہے, وہی ایجوکیشن, وہی چیز میرے ذہن میں سماتی جاتی ہے. اب جب میں اپنے شعور کی عمر میں قدم رکھتا ہوں تو میں دنیا میں اتنا بزی ہو جاتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں, اس کے بارے میں ایکسپلور ہی نہیں کرتا. اور ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دین کا ایک چھوٹا سا کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی ذمہ داری پوری کر دی. اگر مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو میری دین کی ذمہ داری پوری ہو گئی, میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو اور بھی اچھا ہوں, زکوٰۃ دے دیتا ہوں, میں نے حج کر لیا تو مطلب پھر تو اب کام ہی ختم نا, اب تو میرے لیے اور کچھ نہیں بچا دین میں کرنے کے لیے. اب یہی معاملہ آپ دوسرے ادیان کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ ان کے بھی کچھ ہیں امور ہوں گے جو عبادات کے ہوں گے, جنہیں وہ بجا لاتے ہوں گے, وہ بھی اپنے طریقے ہی کام کرتے ہوں گے. لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر اور کیسے ہونے پر, اللہ تعالیٰ کو ماننے پر اور کیسے ماننے پر بہت کم ریسرچ کرتا ہے. اس کے بارے میں دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا, لیکن اس کے بارے میں الحمدللہ دین اسلام پہ بہت کام ہو چکا ہے. علماء کرام نے بہت کام کیا ہے, بہت ساری چیزیں جمع کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا کیسے ہے, اللہ تعالیٰ کو کیوں ماننا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح ماننا ہے. اسی طرح شرک کیا ہے, شرک کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں, اور شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جب ایک انسان کے سامنے, خاص طور پر مسلمان کے سامنے, جب یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو اب اس کے لیے یہ ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, کہ آسمان اور زمین اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ جب غور کرنے کا انسان کو دعوت دیتا ہے, یہ قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے, اس فکر کی طرف انسان کو بلاتا ہے. تو اب چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے, جان رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اب یہ چیزیں اپنے پراپر پرسپیکٹو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ایک اور مثال یوں سمجھے کہ مثلا کسی انسان کو جو ہے پہاڑ بڑے خوبصورت لگتے ہیں, مثلا اسے لگتا ہے کہ اللہ ہے, پانی چل رہا ہے اور گرینری ہے, اور اگر برف پڑی ہوئی ہے تو خوبصورتی ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے وہ پہاڑ محض پتھر ہے, وہ چلتا ہوا پانی محض پانی ہے. ان کی جسے کہتے ہیں نا وہ خوبصورتی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی طرح جو ایک جیولوجیکل دیکھنے والا ہوگا اس کے لیے ایک علیحدہ چیز ہوگی.
تو بات پھر وہیں پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جتنا جاننے کی کوشش کرے گا، جتنا سیکھنے کی کوشش کرے گا، جتنا پڑھنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، انسان ان چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہوئے مزید ہمبل سے ہمبل ہوتا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پانی کے بارے میں اگر ہم بات کرنی شروع کریں نا سائنٹیفک اس سے، تو اس پہ میں ایک دیکھ رہا تھا جیوگرافک نیشنل والے جو ہیں، نیشنل جیوگرافک والے، انہوں نے ایک پوری ڈاکیومنٹری، میرے خیال سے اس کے کوئی دو تین نہیں، میرے خیال سے 5 حصے ہیں جو انہوں نے صرف اوشن پر بنائی ہے، سمندر کی پانی پر۔ اور اس میں انہوں نے اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا، یہ آج سے میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف اوشن کا 2.5% ایکسپلور کیا ہے 5 ڈاکیومنٹریز میں۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا لیٹسٹ میں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5% ایکسپلور کیا، لیکن ابھی ہم صرف اوشن کے پانی کی بات کر رہے ہیں۔ جو ریورز ہیں جو چلتی ہیں ان کا علیحدہ ہے۔ اب سمندر کا پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا، اوشنز یہ ریورز کا پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ پانی کے بارے میں ہی اگر انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ذرائع پیدا کیے ہیں یہ سمندر۔ بلکہ ایک انٹرسٹ والی بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکیومنٹری سمندر کے پانی کے بارے میں، اس میں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ سمندر کا پانی جو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آسمان سے اتارا ہے جو ہمارے پینے والے پانی سے علیحدہ ہے۔ یعنی کہ مختلف سائنسدان جو ہیں ان کی مختلف ریسرچ پیش کر رہے تھے کہ وہ پانی جو ہم پیتے ہیں یہ اس پانی سے مختلف ہے جو اس پہ آیا ہے، زمین پر آیا ہے، یہ سمندر میں آیا ہے، کیونکہ سمندر کے پانی میں جو منرلز اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ زمین کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ گویا آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ تو یہ میرا مطلب کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں بات کرنے لگے تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی رب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس سے زندگی بخشی، یعنی اس پانی سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہم سب دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ رہنے والے تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ برف پڑتی ہے، سارے چیزیں وہ جو ہے وہ جھڑ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر دھوپ نکلتی ہے، پھر سب کچھ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ وہی زمین ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ پتھر بڑے ہوتے ہیں، پھر وہی زمین ہوتی ہے جس سے جو ہے پھل فروٹ نکلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ بہت سارے اینیملز، برڈز، بہت سارے چرند پرند اور جانور جو ہیں جو یہاں پر ہوں گے وہ افریقہ میں نہیں پائے جاتے ہوں گے، جو افریقہ میں ہوں گے وہ شاید ایشیا میں نہیں پائے جاتے ہوں گے۔ اب سانپ ہے، اب سانپ کی کچھ اقسام جو ہے وہ آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، امریکہ میں نہیں ہوں گی، جو امریکہ میں ہوں گی وہ افریقہ میں نہیں ہوں گی، جو افریقہ میں ہوں گی وہ ہو سکتا ہے ایشیا میں نہیں ہوں گی، جو ایشیا میں ہوں گی وہ سب فار ایسٹ میں۔ آپ سبحان اللہ، سبحان انسان اگر اللہ تعالیٰ کی صرف حیوانات کی اقسام پہ ہی غور کرنا شروع کرتے تو یہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش۔ سبحان اللہ، ایک اور چیلنج۔ ہوائیں کیا ہیں، کہاں سے آتی ہیں، لیفٹ سے کیوں آتی ہیں، رائٹ سے کیوں نہیں آتی ہیں، اوپر سے کیسے آتی ہیں، ٹورنیڈو کیسے بنتے ہیں، ہواؤں کے طوفان کیسے آتے ہیں، ان سے اتنی، یعنی سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری سے نکل جائے تو انسان یوں فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک سسٹم کے تھرو ایڈجسٹ رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا سسٹم اوپر نیچے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ آ گیا ہریکین آ گیا، فلانا ہریکین آ گیا، ڈمانا ہریکین آ گیا، جو ہے نا وہ زلزلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بھی ایک زلزلہ آیا ہے جو کتنے لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی، اللہ تعالیٰ جو ان میں سے مسلمان تھے ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد فرمائے انشاءاللہ۔ ایک یعنی کہ ہماری کیا اوقات ہے زمین۔ پھر ان ہواؤں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور سائنس ہے بادلوں کی۔ میں جو فلائنگ کیا کرتا تھا تو اب بادل ہر قسم کے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ ہم لوگ جب فار ایسٹ کی طرف فلائی کرتے تھے نا، یہ فلپینز، تھائی لینڈ، اس طرف، وہاں پر بادل یعنی ایسے ہوتے تھے کہ فرض کریں ہم اب جب ہم جا رہے ہیں جہاز میں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ایک بادل نظر آ رہے ہیں جہاں پر بجلی چمک رہی ہے۔ اب وہاں بجلی چمکتی تھی اور ہمارا جو چھوٹا سا جہاز ہوتا نا، کہنے کو چھوٹا ہے، اس میں باہر 250-300 بندہ بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ جہاز نے یہاں پورا ہل جاتا تھا، اور وہ کتنی دور ہوتا تھا، وہ ہمارے جہاز سے کم از کم بھی 200-300 کلومیٹر دور ہوتا رہا، 200-300 ناٹیکل مائلز دور ہوتا تھا۔ یعنی کہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی، یعنی وہ جو کڑکڑاتے ہیں ان میں سے بجلی نکلتی ہے اور ان کی جو پاور ہوتی ہے، یعنی کہ بادلوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں
جب بادل آتے ہیں زیادہ آتے ہیں اور بارش مختلف ہو جاتی ہے، سلیٹ، اللہ اکبر، ہم کن کن چیزوں کے بارے میں بات، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ اکبر، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بات بتاؤں کہ عقل سے انسان فطرت کے مظاہر کو پہچانے گا، فطرت کے مظاہر کو، تو اللہ تعالیٰ تو انسان اپنے خالق تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان پیور اس بات پر آ جائے کہ یہ میری عقل ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، تو پھر یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے انسان بھٹک بھی جاتا ہے. کیونکہ آپ نے اس قرآن میں سے جب ہدایت کا عنصر نکال دیا تو اب آپ بن گئے شیطان کی انگلیوں کے ناچنے والے پپٹ. اب شیطان پھر نچائے گا، وہ پھر کچھ بھی آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے، اور یوں ہے تو یوں کیوں نہیں. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے، سمجھے، اور پھر ان چیزوں سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ واقعی یہ ایک خالق ہے، ایک ہمارا پیدا کرنے والا ہے. ہم لوگ اس دنیا میں ابدی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ یہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ زندگی بے معنی نہیں ہے. اگر یہ زندگی بے معنی نہیں ہے تو مطلب ہماری زندگی میں اطاعت ہے، ہماری زندگی میں شکر گزاری ہے، ہماری زندگی میں اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹانا ہے. اگر یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ایک پرپز کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میرا ایک خالق ہے، اور میں نے اپنا وہ پرپز پورا کر کے واپس اس خالق کی طرف جانا ہے. یہ تین چیزیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں اس دنیا میں ایک ٹائم کے لیے، اور میں نے واپس اللہ کی طرف جانا. یہ تین چیزیں جسے سمجھ نہیں آئیں گی وہ کبھی بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیان کی ہے نا، وہ اس کو کبھی بھی پراپر پرسپیکٹو میں نہیں سمجھ سکے. ہر دین میں، وہ چاہے کسی بھی دین کا ہے. اب جب انسان یہ بات سمجھ جائے گا تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اطاعت میں زندگی گزارو، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں، ان عبادات کے تم نے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے اور اس دین کے لیے کوشش کرنی ہے. تو جب تک اس خالق کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک اس مالک کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. میں عموماً اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دیندار نہیں بنا پاتے. یعنی وہ انہیں مسلمان کہلوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کے ساتھ لبرل کا سٹیکر چپکا لیں گے، وہ مسلمان کے ساتھ اوپن مائنڈ ہونے کا سٹیکر چپکا لیں گے، یا وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ اور کوئی سٹیکر کیوں چپکاتا ہے انسان؟ یعنی انسان کیوں کہتے ہیں کہ نہیں میں مسلمان تو ہوں لیکن میں جو ہے نا بڑا اوپن مسلمان ہوں، میں بڑا ایڈوانس مسلمان ہوں، میں بڑا لبرل یعنی کہ مسلمان کے ساتھ یہ والے آپ کبھی سوچیں کہ انسان کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ یہ ٹائٹل جو ہے نا مسلمان ہونے کے ساتھ لگائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان اس قرآن کو پراپر پرسپیکٹو میں سمجھنا نہیں چاہتا. وہ مسلمان اس قرآن کو اپنی اوپننیس اور اپنی لبرلنیس کے لیے استعمال کرنا چاہتا. جو اس قرآن سے مطلوب ہے وہ نہیں چاہتا. اس قرآن سے مطلوب یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں جو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جائے. ہمارا جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ بن جائے. لیکن جب انسان ان چیزوں سے پیچھے ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اس قرآن کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی نہیں کوشش کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اس کی معبود بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا ہوتا ہے نفس. مجھے بڑی گاڑی چاہیے، مجھے بڑا گھر چاہیے، مجھے اچھی نوکری چاہیے، مجھے اچھی بیوی چاہیے، یا مجھے اچھا ہسبینڈ چاہیے، یا میں اپنے بچوں کو یہ کر. اور آپ دیکھیں ہماری یہاں پہ تو ایک بات ہے، میں مڈل ایسٹ کے پلا بڑا ہوں، وہاں پر 96% جو بچے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی نوکری مل جائے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہو، اللہ اللہ اور خیر، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. میں نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے دوں گا، میرے پاس جب پیسے ہوں گے مجھے موقع ملے گا تو میں حج بھی کر لوں گا. سوچیں اگر واقعی دین اتنا صحیح ہوتا، یہی مقصود اور مطلوب ہوتا، تو پھر صحابہ کرام تو یعنی کہ آپ انہیں کون سی کیٹیگری میں رکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے اپنی زندگی چٹائیوں پہ لیٹ کر اور 2-2 3-3 دن کے فاقے کر کے گزار دی. کس کیٹیگری میں رکھیں گے ہم لوگ ان لوگوں کو؟ تو کچھ تو ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہی وہ کچھ ہے کہ جہاں پر پریکٹیکل ایفرٹس کی بات آتی ہے وہاں کو اتنا آیا گل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا.
دیکھو آپ کو مجھ سے اور میں اگر پیسے والا ہوں تو میں کہوں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے 1000 روپے بنتی ہے تو مجھ سے 2 لے لو. لیکن دیکھو مجھے یہ مت بولو کہ میں اپنی فلانی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے تابع لے آؤں. تو مجھے یہ مت بولو کہ جو ڈھمانا کام ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو آپ چینج کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا معبود میری خواہشات نفس بن چکی ہیں, میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں جو ہے نا میں قطر, UAE, سعودیہ نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ یہاں کی زندگی بہت آرام دہ ہے, ہر جگہ AC لگے ہوئے ہیں, بجلی آ رہی ہے, ہر چیز اچھی چل, میں کیوں چھوڑوں ان چیزوں کو؟ یا اگر میں یورپ میں ہوں یا امریکہ میں تو میں کیوں یہاں پر رہتے ہوئے نا بلا وجہ کے جو ان چیزوں کو چھوڑ, میں کیوں اس کے لیے کروں؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں انسان کے پاس تو اب ہم چلے جاتے ہیں ان کنٹریز میں جہاں پر AC اور بجلی کے پرابلم ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو نا, یہ جو تم پاکستانی ہو, یہ جو تم ہندی ہو, ہندوستانی ہو, یہ جو تم بنگلہ دیشی ہو, اور جو تم عرب ہو نا, یہ ہے تمہاری پہچان, اس کو کبھی مت بھولنا. اور آپ دیکھیں اس پہ کتنا کام ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو, میں کسی قوم کا نام نہیں لیتا, آپ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنی ساری قوموں سے سپیریئر سمجھتے ہیں. بتایا یہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہوتی ہے, ان کے تو ہر وقت 12 ہی بجے رہتے ہیں, ان کو تو جو ہے وہ بزنس نہیں کرنا آتا ہے, یہ جو ہے وہ فلانی عقل سے آ رہی ہے. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اسی چیز کو آپ ملٹی پلائی کرتے جائیں تو پھر ایک وہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنی قوم کے لیے اپنی جان بھی دینے کو قربان ہو جاتا ہے. پتہ پنجابیوں کے لیے, پٹھانوں کے لیے, یا سکھوں کے لیے, یا ایز این انڈین, ایز این پاکستانی, میں اپنی جان بھی دے دوں گا. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان اس لیے نہیں بنائی. لیکن بات وہی ہے کہ انسان اس نہج تک پہنچتا کیوں؟ کیونکہ جو اس کا اصلی خالق ہے, جو اس کا اصلی مالک ہے, انسان اس کی پہچان سے عاری ہوتا ہے. انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں جاتا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں قوم کے بعد, پھر جو تیسری چیز آتی ہے وہ آ جاتا ہے میرا وطن. بس وہ میرے وطن, تیرے پہ جان بھی نثار ہے, تیرے پہ فلانا بھی نثار ہے, تیرے پہ ڈھمانا بھی نثار ہے. آپ اسے آؤٹ آف کانٹیکس بنا لیں تو دیکھیں کہ اگر ہم دین کو اس میں سے نکال دیں تو وطن معبود بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ آپ اس کے جھنڈے کو سلوٹ بھی کرتے ہیں, آپ اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے جو ہے وہ قومی ترانہ بھی گاتے ہیں, آپ قومی ترانہ گاتے ہوئے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, اپنے دل پہ بھی ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کتنا کچھ کر لیتے ہیں. کیا معبود بنانے والی بات پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچ جاتی؟ کیوں؟ پھر وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اس کی جگہ یہ تمام آلٹرنیٹ چیزیں بنائیں. اور اقبال نے آج سے 2.25 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اگر ہم ان تمام باطل معبودوں کی نفی نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب اور مقصود نہیں بنا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 165 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی, جو مثالیں ہم نے بیان کی, اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوں گی. اب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اپنا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کنڈیشن بیان کر رہا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کے ایکول بنایا جائے تو اس کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کیا بیان کی, یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے اپنا سر کٹا لوں گا لیکن میں اپنی قوم کا نام نہیں نیچے ہونے دوں گا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنی عزت کے لیے اپنا سر کٹا لوں گا لیکن اپنی عزت نہیں نیچے ہونے دوں گا. اس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, آخری لیٹر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے کان میں بول دو لا الہ الا اللہ, کم از کم قیامت اپنے دل سے بولوں گا. لیکن اس نے کیا کہا, اس نے کہا میری قوم کہتی ہے. اب وہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا نا ابو جہل, اس نے کہا تم مرتے ہوئے بدلو کہ اپنے مرتے ہوئے. پتا نہیں, میں نہیں بتا. ابو طالب میں نہیں بتا اپنا. کس چیز نے مروایا ابو طالب کو؟ مروایا سے مراد کہ کس چیز نے دین اسلام نہیں قبول کرنے دیا؟ میری قوم میرے بارے میں کیا کہ میری عزت. اپنی عزت پہ اس نے جنت قربان کر دی, جہنم میں جانا پسند کیا. یحبونہم کحب اللہ, ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اور آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پہ انسان اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی عزت کے لیے اپنا سر کٹانے شروع ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہے.
لیکن انسان ویسی ہی شدید محبت ان چیزوں سے کرتا ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرووائڈ کی ہیں، اس کی شناخت کے لیے، اس کے رہنے کے لیے، اس کی دوسری ضرورتوں کے لیے. تو یہ ایک فلسفہ ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، قل، فرما دیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری زندگی، نسکی، اچھا یہ جو 4 اسٹیپس ہیں نا، یہ بڑے کمال ہیں. میری زندگی، قل ان صلاتی، میری نماز. نماز کو ہم لے لیتے ہیں عبادات، کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک جو کرنا ہے عبادات، ٹھیک. قل ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی. اب جب آپ صبح سے شام تک جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس میں بہت ساری چیزوں کی قربانی دیتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، یا یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں کرنا چاہتا، یا یہ صحیح کام ہے، اس سے میرا نقصان ہوگا لیکن صحیح کام یہ ہے اس لیے مجھے یہی کرنا چاہیے. وہ محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، کہ میں اسی کی طرف سے آیا ہوں اور میں نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جب یہ 4 چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائیں نا، تو پھر یہ جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے نا، پھر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ واقعتاً ایمان لے کے، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمانوں سے پرابلم کیا ہے؟ آپ کبھی سوچیں. دیکھیں، قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، مسلم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا. ہمارے مسلمانوں نے نہیں پڑھا ہوتا تو ہم ان کی کیا بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہوتی، وہ بھی ہمارے مسلمانوں نے نہیں پڑھی ہوتی تو ہم ان کی کیا بات کریں. لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان عجیب و غریب سرفرے قسم کا انسان ہے. یہ کہتا ہے مجھے مار دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، میرا سر کاٹ دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، گالی مت دو. انہیں یہ فلسفی سمجھ نہیں آتی. انہیں یہ سمجھ، یعنی کہ ایک انسان کے اندر یہ دین ایسی کیا چیز، یہ اسلام ایسی کیا چیز بھر دیتا ہے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اپنے عقائد کے لیے، اپنے نظریات کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے مار دو، مجھے فنا کر دو، میں جو ہے نا سب کچھ چھوڑنے کا، لیکن تم میرے رسول کو گالی دو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جو ہے نا میں پھر کچھ بھی کر جاؤں گا. اب یہ جو اتنی شدید ترین محبت ہے، یہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اسلام کے اندر انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جو چیز انہیں نہیں سمجھ آتی وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی فاسق ہو، کتنا بھی فاجر ہو، اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی ایک رمق بھی باقی ہے نا، وہ چاہتا ہے میں کچھ بھی کر کے جنت میں چلا جاؤں. اگر یہ یعنی کہ مجھے اپنی جان دے کے ہی جنت ملتی ہے نا، مجھے یہ بھی قبول ہے، کیونکہ دل کے اندر ایمان ہے، دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نے جو اپنی غلطیاں کی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا مجھے. اور یہ فلسفہ غیر مسلموں کو سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیا چیز ہے یہ، کہ کیا پاگل ہے یہ مسلمان، یہ کیا چیز ہے، کسی سمجھ نہیں آتا. کہتا مار دو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن تم میرے دین کے بارے میں، میرے رسول کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ہم اسی کی طرف جانا ہے، بات کو واپس لے کے آئے، والذین آمنوا، اور جو واقع صاحب ایمان ہے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یعنی کہ جو انسان درہم اور دینار کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ برباد ہو جائے. اب یہ بربادی جو ہے نا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ظاہری بات ہے، صحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، فیملی کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور کسی اور ٹینشن کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، بیماریوں کی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اب انسان کا نام چاہے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، لیکن اگر اس کی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہٹ کے کسی اور چیز کے لیے ہو گئی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی محبت ہٹے گی نا، وہ کسی دنیاوی چیز کے لیے ہو، کسی میٹیریل چیز کے لیے ہو، اور وہ اس چیز کو پانے کے لیے پھر نہ حلال کا خیال رکھے گا نہ حرام کا خیال رکھے گا. اور یہی چیز ہے جس کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے پھر پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. یہ دنیا فانی ہے، 50 60 70 80 90 سال جی لو گے، اس کے علاوہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اپنی عقل استعمال کرو. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے کائنات بنائی، چیزیں بنائی، ان سب کو جو ہے نا آپ دیکھ کے اس چیز کو سمجھو کہ تمہاری زندگی ان تمام چیزوں سے، تمہاری جو کمپلیکسٹی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بڑی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پہ یہ بات واضح ہوگی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ظالم. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب یا اگر دیکھ لیں
وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو ظالم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ شرک ہے، اور ظالم سے مراد مشرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں ہے، یا اتنی شدید محبت نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کہ جتنی اسے اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، فلانی ڈھمانی چیزوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں مشرک کی کیٹیگری میں فٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے پھر وہ محبت والا معاملہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، پھر انہیں یہ چیز سمجھ آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اتنی چیزیں بنائی تھی، ہمیں اس وقت سمجھ آتی تھی لیکن ہم مانتے نہیں تھے۔ اور میں نے یہاں پر یہ کہا کہ سمجھ آتی تھی، ہم مانتے نہیں تھے۔ جسے سمجھ نہیں آتی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جانے اور اللہ چلے، اس کا آخرت میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ دنیا میں جو ظاہر ہے ہم اس کی بات کریں گے، لیکن جنہیں سمجھ آ جائے اور وہ اس کے بعد بھی کہیں کہ نہیں میں جو ہے نا، جو میری سمجھ میں تو یہ زیادہ آتا ہے اور میری سمجھ میں یہ کم آتا ہے، بس پھر وہ تیار ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ گویا اگر اس وقت سمجھ میں آئی تو کیا سمجھ میں آئی، اب سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھنے کی کوشش کی۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار براءت کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں، مال ہو، اولاد ہو، انسان کا پیر ہو، انسان کا استاد ہو، کچھ بھی ہو، اس کی محبت میں جب تک مبتلا نہیں ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے بڑی اسٹرانگ کہ انسان کسی کے ایسے انسان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یا استاد بنا لیتا ہے اس کو، یا اپنا پیر بنا لیتا ہے اس کو، جو اس کو دنیا سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ جب یہ چیزیں وہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر یہ تمام لوگ، وہ تمام سورسز، وہ تمام کورسز، وہ تمام ایجوکیشن جو اس نے لی ہوگی، جو ایجوکیشن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کے اس دنیا کی طرف مائل کر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تبرہ کریں گے، وہ کہیں گے جان یعنی کہ کہاں کس عذاب میں ہم پڑ گئے، چھڑاؤ ہمیں یہاں سے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ عبس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس دن جو ہے انسان آدمی آدمی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، چھوڑ دے مجھے، آج مجھے کوئی پوچھنا پوچھو۔ اور یہ دوسرا یہ کہا کہ وہ ان کے پیچھے بھاگے گا، دیکھو میری مدد کرو، میں مر گیا، مجھے بچا لو۔ اب بہت لیٹ ہو۔ اور دیکھیں ایک چیز اور قرآن کی طرف نا، کہ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو کہ تم اس دنیا میں ٹیمپریری ہو، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اسے آنکھیں بھی نہیں موڑ سکتا۔ کون کہتا ہے میں اس دنیا میں پرماننٹ؟ لیکن شیطان نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، بیوی بچوں کو، نوکری کو، اس دنیا کی طلب کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ واللہ انسان کہتا ہے ویکھی جائے گی کی ہوئے گا۔ آپ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، اور یار ویکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ یعنی کہ کتنا بڑا کلیجہ چاہیے انسان کو یہ کہنے کے لیے کہ جب اتنی اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کتنی طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کیا کہ یہ دیکھو جو یونیورسل ٹروتھ ہے ان کو دیکھو، جو تمہارے اندر کے ٹروتھ ہیں ان کو دیکھو، جو تمہارے بہن بھائی ہیں آپ ان کو دیکھو۔ اب یعنی آخرت تو دور، آپ زندگی میں دیکھیں کہ کتنے بہن بھائی جو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار ابھی مجھ پہ بوجھ بننے لگا تو کہ کاٹو اسے، پیچھے کرو، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اب یہ صحیح ہو گیا تو اب اس کا تعلقات بنا دو، کیونکہ اب ہم سے کام ہے، اب وہ امریکہ چلا گیا ہے، اب تو وہاں سے ڈالر آئیں گے۔ دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، تو آپ سوچیں آخرت میں کیسے جو ہے وہ معافی مل جائے گی، آخرت میں کیسے یہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہ تمام چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ جب تک ہمارا محور، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری محبتوں کا تمام جو لینا دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم لوگ کبھی بھی اپنی اس زندگی کو کل کا کل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہیں کر سکیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کاش ایک بار میں دوبارہ چلے جاؤں تو میں پھر یہ بھی نہیں کروں گا اور میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یوں بھی کروں گا اور میں یوں بھی کروں گا۔ لیکن میں آپ کو ایک تجربے سے بات بتا رہا ہوں، اور آپ کے تجربے میں بھی یہ بات ہوگی، آپ نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بڑے ہی گناہگار،
ہوتے ہیں موت کے نزدیک سے واپس آتے ہیں لیکن بدلتے نہیں ہیں. ان کی قسمت میں پھر بھی بدلنا نہیں ہوتا, وہ پھر بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارتے ہیں. یعنی جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو تب بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک کاری کٹ دے, اللہ ایک بار میں نکل جاؤں سے, بس آخری بار, اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں کروں گا. لیکن جب وہ اس سے نکلتے ہیں, مصیبت سے, تکلیف سے, پھر آہستہ 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 اسی روش پہ آ جاتے ہیں. اندر سے بدلنا نہیں چاہتے نا, سیکھنا نہیں چاہیے. یاد رکھیں انسان کو بدلنے کے لیے سیکھنا پڑے گا. جو سیکھے گا نہیں وہ بدلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسے چھڑی پھینکے گا, اس میں سے کرنٹ نکل کے انسان کے پاس آئے گا, انسان بدل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمیں سیکھنا ہے, اور ہمیں سیکھنا بھی اخلاص کے ساتھ ہے, خلوص نیت کے ساتھ, پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ یہ کہیں گے نا تو پھر ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ سے انسان ہے تو پھر جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہی ہوئے گا, ویکھو جو ہو رہی ہیں, ٹو لیٹ. وہاں پہ تمہارے پاس موقع بھی تھا, ٹائم بھی تھا, توبہ بھی کر سکتے تھے, سیکھ بھی سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, بٹ یو چوز ناٹ ٹو. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا. کاش 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 میں نے ایسے کیا ہوتا, میں نے ایسے کیا ہوتا, کاش. اس دنیا میں انسان کو مان نہیں آتا کاش. آخرت میں جب اتنا بڑا عذاب, اتنی بڑی مصیبت, کوئی بھائی بہن کچھ نہیں, تو اس وقت تو پھر پتہ نہیں کس کس قسم کی ہائے ہائے اور کاشیں نکلیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وما ہم بخارجین من النار. لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. ٹو لیٹ. اب اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں یہاں پر نا انسان کے سامنے ایک بات آ سکتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے ظالم ہے, جابر ہے, یہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے دو دوست میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی چیزیں بیان کر رہا ہے. وہ بھی یہ دنیا کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں چیزیں دی ہیں ان کو دیکھو. یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں, تمہاری عمر ہے, تمہارے پاس موقع ہے, تمہارے پاس کتنا کچھ ہے تمہارے پاس. اور اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں, مثلا ایک استاد اپنے طالب علم کو سب کچھ سکھائے, سمجھائے, بتائے, اسے کتابیں دے, اسے سوال حل کروائے, یاد کروائے, سب کچھ کرے, اس کے بعد بھی ایگزام میں فیل ہو جائے, اور پھر وہ کہے استاد جی ایک موقع, تو استاد کیا کہے گا؟ یعنی کہ کیا ریزن اس کے پاس ہے کہنے کا کہ میں نے تم پہ اتنی محنت کی, اتنا سکھایا, سب کچھ دیا, کتابیں دی, آنسرز بتائے, رٹائے, سکھایا, سمجھے, تم پھر فیل ہو گئے, اور تم کہتے ایک اور, اب کون سا موقع بھائی, اب دوبارہ وہ کر. لیکن یہاں پر تو آپ دوبارہ کر سکتے ہو. لیکن یہاں پر بھی کچھ ایگزامز ہیں, آپ نے ایک بار فیل کر دیا تو بس دوبارہ پھر موقع نہیں ملتا. ایج ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, فلانا ڈمانا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی معاملہ آخرت کے ساتھ ہے کہ اگر انسان جو اس وقت اس کے پاس وقت ہے اس کو اپنے رب کے, اپنے خالق, اپنے مالک کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں نہیں سوچے گا, تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا. اس کے پاس بہت ساری چیزوں کا حل نہیں ہوگا. پھر اس میں وہ اپنی عقل لڑائے گا. جب وہ اپنی عقل لڑائے گا تو پھر شیطان آ جائے گا پیچھے. پھر شیطان کہے گا آؤ جی بسم اللہ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. پھر حلال حرام ہو جائے گا سائڈ پہ. پھر انسان کو نظر آئے گا کہ مجھے پیسہ چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے دولت چاہیے, میرے بچے پڑھ جائیں, میری جو ہے اتنی پراپرٹی یہاں پر ہو جائے. یعنی کہ پھر وہ جو انسان کو جس سے خوشی ملتی. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبتیں, یہ سمجھے, یہ سب کرنے کے بعد پھر آخرت میں تمہارا انجام وما ہم بخارجین من النار, اب وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں, پھر نصیب میں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ اس دین کو, اس قرآن کو رہبر بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.